کلاسز جوائن کرو. یہ مساجد میں، مدارس میں قرآن کے پڑھانے والے قراء، علماء، حفاظ، مجودین موجود ہیں. ان سے گزارش کر کے کہو کہ ہمیں اللہ کا یہ پیغام، اللہ کا یہ میسج ہمیں سمجھا دو، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ دنیا صرف دھوکہ ہے، جو نظر آ رہا ہے نا یہ کچھ نہیں، ختم. ما عندکم ينفد. اللہ نے تو ایک مقام پہ فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے نا، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، بڑی بڑی پلاننگز. فرمایا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ چٹیل میدان ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں. آخرت کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ آخرت کے لیے کچھ پلاننگ کیے کریں. بندہ ہر چیز کی پلاننگ کر لیتا ہے، اپنی موت کی پلاننگ نہیں کرتا. ہاں میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ڈیزائننگ ہو رہی ہے ہر چیز کی. موت کے لیے کوئی ڈیزائن نہیں کیا. لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ اپنے مردوں کے پاس لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو. جو قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہے، قرآن آخری دم تک اس کی زبان پہ جاری و ساری رہتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کتنی اموات ویڈیوز موجود ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہاں پہ روح کی قبض ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی ہے، اور اس بارے میں کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اگر چاہتے ہو یہ بلندیاں، قرآن سے تعلق قائم کرنا پڑے گا. اور دوسری چیز فصل، نماز پڑھیے. نماز نہ چھوڑیے. 5 وقت کی نماز ہے، آسان سا کام ہے، کوئی مشکل نہیں. میرے بھائی وقت نکالا کرو نماز کے. 5 وقت کی نماز فرض کرنا. لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اور جہاں رب کہے کہ اپنے آپ کو قربان کر دو، وہاں قربان کرنا پڑے گا. اور یہ سب کچھ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ چوتھی چیز لِرَبِّكَ. قرآن پڑھو، نمازیں پڑھو، قربانیاں دو. لِرَبِّكَ. نمبر 4 یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اللہ کے علاوہ کوئی چیز تمہارے دل و دماغ میں نہیں آنی چاہیے. کوئی